اللہ، مولا مولا وہ راضی ہو جا، اوپر سے جواب دے دے الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب، انشاءاللہ لاٹھی چلنی ہے اللہ کی. جو جو غدار اس میں ملوث ہے ان کا انجام اتنا برا ہونا ہے، نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ. ظلم جو ہے نا یہ مٹتا نہیں ہے، ظلم مٹتا نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا یہ پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا گیا کہ ہندوستان میں نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی. بولو بھائی یہاں لوگ جو ہندوستان سے آئے تھے کیا وہاں نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کے لیے ہندوستان سے آج لوگ نہیں جاتے؟ بولو ہندوستان سے حاجی جاتے ہیں، مسجدیں بنتی ہیں، مدارس بنتے ہیں، حفظ ہوتا ہے، مدارس موجود ہیں، کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میری تائید کریں، پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مسجد بنانے کی اجازت نہیں، مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں، حج کرنے کی اجازت نہیں، تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ پاکستان لوگوں نے اس لیے بنایا اور قربانیاں لوگوں نے اس لیے دی تھیں کہ ہم ایک ایسا خطہ اور ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جس میں محمد عربی کا نظام نافذ ہو. بتائیے یہی مقصد تھا یا نہیں تھا؟ آزادی کا مقصد کیا تھا؟ کون سا نظام نافذ کرنا؟ ہٹ گئے آپ. یہ قربانیاں جو لوگوں نے دی، ہمیں یہاں فیکٹریاں مل جائیں گی، مکان مل جائیں گے، دکانیں مل جائیں گی. ہندوستان میں ان کے پاس مکان نہیں تھے؟ اس سے بہتر تھے. ان کے پاس ہندوستان میں رہائشیں اس سے بہتر تھی. لوگوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جس خطے میں محمد عربی کا نظام آئے گا. 56 سال ہو گئے، 56 سال. جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا پورا ہوا؟ بولو بولو. آزادی کا جو مقصد تھا پورا ہوا؟ کسی نے اسلام نافذ کیا؟ کسی نے شریعت نافذ کی؟ کسی نے دین کی بات کی؟ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، شاید آپ اسے صحیح سمجھے، تائید کریں میری. جس نے بھی شریعت کا نام لیا نا یا بل کا نام لیا، میں بل پیش ہو گئے ہیں فلاں اسمبلی میں، شریعت کا نام لیا اور خلفائے راشدین کا نظام نافذ کر دوں گا. بچہ روتا ہے نا بچہ، تو ماں اس کے منہ میں چوسنی دیتی ہے، نہ چوسنی جو کوئی شا نکل دی تے نہ وردی. بچہ جو ہے وہ چپ کر جاتا، ایک آڑے لگ جاتا، وہ چوسنے لگتا ہے، چپ کر جاتا ہے. یہ نظام شریعت کی چوسنی ہے جو ہمارے منہ میں دی جاتی ہے. یہ 2-3 سال چوسو تے سن اپنی مدت پوری. اس بل اسمبلی میں آ گئے، سینٹ میں آ گئے، اسلامی مشاورتی کونسل بنا دی ہے. وہ اسلامی نظام کو موجودہ تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تماشے دیکھیں آپ، اسلامی نظام کو موجودہ نظام کے ڈھالنے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوششیں کر رہے ہیں. گجرانوالا کے لوگوں، ٹوپی میں سلواؤں، ٹوپی ہو جائے چھوٹی، اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو میں ٹوپی کھلوا کے وڈی کر لوں یا تھوڑا جہا سر اپنا چھلوا چھڈا. دونوں میں طریقہ کون سا بہتر ہے؟ تو جی میں سر چھلوان لگا، احمد پنا، پاگل پن ہے. موجودہ اسلامی قوانین کو موجودہ تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہو رہی ہے، یعنی سر چھوٹا کیتا جا رہا. احمد کہیں کے نہ ہو، فلاں بل وہاں سے نکل آیا ہے، فلاں اسمبلی میں چلا گیا ہے، وہاں پاس ہو گیا ہے، اسلامی مشاورتی کونسل آ گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، اٹھ گئی ہے، ترمیمیں ہو رہی ہیں. اتنے میں ایک حکومت گئی، دوسری گئی، پھر فوجی آ گئی. اور اسلام اس طرح نہیں آتا. پرچی کے ذریعے اسلام کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. میں سیاسی نہیں ہوں، سیاستدان ہے قاضی حسین احمد صاحب، سیاستدان ہے مولانا فضل الرحمان. یہ سیاستدان لوگ ہیں، وہ سیاست کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ پرچی اور ووٹ کے ذریعے اسلام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. ووٹ کے ذریعے کون آئیں گے؟ ٹیوانے،
مانی کے چیمے چودھری تسی نہ سمجھنا بے تے قاضی حمید اللہ صاحب نے جتوا چھڈے الکلیل و کلمادون ایک کوئی مثال ہے نا گجرالے دی اور آپ قابل تحسین ہے کہ آپ نے ایک درویش کو گجرالے کی زمین سے اٹھایا اسمبلی میں پہنچا دیا آپ قابل تحسین ہے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے وڈیرے سرمایہ دار چودھری بڑی برادری کے لوگ وہی برسر اقتدار آتے ہیں اسلام بلوں کے ذریعے نہیں آئے گا پرچی کے ذریعے نہیں آئے گا اسلام اس طرح آئے گا جس طرح ملا عمر لے کے آیا تھا تم جو کہو ملا عمر کو جو مرضی آئے کہو طالبان کو جو مرضی آئے تم کہو اسامہ کو لگاؤ ان پر تومتے اور بہتان اور ان کی کردار کشی کرو خدا کی قسم ملا عمر ہاتھ میں پرچی نہیں برچھی لے کے آیا تھا پرچی نہیں بولو پرچی نہیں برچھی لے کے آیا جہاد کیا مخالفین کو مٹاتا چلا گیا 4 انگلی کے برابر جو جگہ ملا عمر نے فتح کی خدا کی قسم آگے بعد میں بڑھا اس 4 انگلی کی جگہ پہ محمد کا نظام پہلے نافذ وہ رات کو برسر اقتدار آیا اس نے آرڈیننس جاری کیا میرے ملک میں ٹی وی نہیں چلے گا رات کو آیا اعلان کیا میرے ملک میں کوئی عورت بغیر پردے کے باہر نہیں آئے گی کوئی عورت دفتروں میں ملازمت کرنے کے لیے نہیں آئے گی ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اس ملازم عورت کو ملا عمر گھر میں تنخواہ پہنچائے گا اسلام اس طرح آئے گا جس طرح ملا عمر لائے تھے اس کا واحد حل ہے جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا اس کے لیے جد و جہد کرنا سنو کن لوگوں نے یہ کہا میں داڑھی رکھوں نہ رکھوں میں داڑھی رکھوں نہ رکھوں میں سلوار کرتا پہنوں نہ پہنوں میں پگڑی باندھوں نہ باندھوں کوئی باندھے نہ باندھے کوئی داڑھی رکھے نہیں رکھتا نہ رکھے آپ لہجہ دیکھیں کس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے نبی اکرم کی سنت کے ساتھ ہم جدید